السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روا کی اے آئی کہانیاں، اور ناظرین آج ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے، سونے کا گڑا اور ٹوٹا ہوا لوٹا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دور کی بات ہے، ایک امیر شہر نورپور کے مضافات میں اشیم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، باغات تھے، کھیت تھے، مواشی تھے اور ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں سونے چاندی کے برتن جگمگاتے تھے، مگر اشیم کی دولت اس کی آنکھوں میں چمک نہیں لا سکتی تھی۔ اس کا دل ایک تاریخ کنویں کی طرح تھا، ہمیشہ خالی، ہمیشہ مزید چاہنے والا۔ وہ اپنے مزدوروں پر سختی کرتا، غریبوں کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا اور ایک پیسے کو بھی ایسے خرچ کرتا جیسے وہ اس کا جگر کا ٹکڑا ہو۔ اس کی دولت اس کے دل میں مخل کی دیواریں کھڑی کر چکی تھی۔ ایک سخت گرمی کا موسم تھا، دھوپ آگ برسا رہی تھی، زمین پٹ رہی تھی اور دریا کا پانی بھی کم ہو چکا تھا۔ اشیم اپنے باغ میں بیٹھا تھا، جہاں اس نے مزدوروں سے کہا کہ وہ درختوں کو بہت کم پانی دے، پانی ضائع مت کرو۔ وہ چلا رہا تھا، اسی دوران اس کی نظر ایک دور سے آنے والی ایک سادہ سی شخصیت پر پڑی۔ وہ ایک بزرگ تھے جنہیں لوگ بابا فرید کے نام سے جانتے تھے۔ بابا فرید کا چہرہ سکون سے دمک رہا تھا، جسم پر ایک پرانی چادر تھی اور ہاتھ میں ایک خشک لوٹا کدو کا بنا ہوا برتن تھا۔ بابا فرید اشیم کے دروازے پر پہنچے اور پیاس بجھانے کو پانی مانگا۔ اشیم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے بابا، پانی کا کھیت ہے، میرے اپنے باغ کے لیے پانی کم پڑ رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری طرح ہر گزرنے والے کو پانی دے دوں گا؟ جاؤ کہیں اور دیکھو۔ بابا فرید نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا، لیکن غصہ نہیں۔ انہوں نے صرف سر ہلایا اور دروازے سے ہٹ کر ایک کھجور کی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اشیم کا ایک وفادار مگر بہت غریب مزدور، جس کا نام رحیم تھا، وہاں سے گزرا۔ اس نے بابا فرید کو دیکھا، جن کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ رحیم کے پاس خود بھی کچھ نہ تھا، مگر اس کا دل دریا کے مان تھا۔ وہ فوراً اپنی چھوٹی سی مشک پانی کا چھوٹا برتن لے آیا جو اس نے مشکل سے بھری تھی، اور ادب سے بابا فرید کے سامنے رکھ دی اور کہا، بابا جی معاف کیجیے گا، بس یہی تھوڑا سا پانی ہے، پی لیجیے۔ بابا فرید نے مسکراتے ہوئے پانی پیا اور رحیم کی مہربانی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنا خشک لوٹا اٹھایا، اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر رحیم کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، تمہارے دل میں درد مندی ہے، یہ لوٹا تمہارے پاس رہے، جب بھی پیاس لگے اس میں پانی مانگنا، خدا تمہیں کبھی پیاسا نہ رکھے گا۔ رحیم نے حیرت اور احترام سے لوٹا لے لیا، اگرچہ وہ اس کے معمولی ہونے پر حیران تھا۔ بابا فرید برکت کی دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ رحیم گھر گیا۔ اس شام جب اس کے بچوں نے پانی مانگا تو اسے بابا فرید کی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا، آزماتے ہیں۔ اس نے خالی لوٹے پر نظر ڈالی اور بولا، اگر خدا نے چاہا تو اس لوٹے میں پانی آ جائے۔ حیرت انگیز طور پر لوٹا فوراً صاف ٹھنڈے پانی سے بھر گیا۔ رحیم اور اس کا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر رحیم نے سوچا، اگر یہ پانی میرے لیے ہے تو شاید دوسروں پیاسوں کے لیے بھی ہو۔ اس نے پڑوس کے غریب خاندانوں کو بھی پانی پلانا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا پانی وہ نکالتا، لوٹا دوبارہ بڑھ جاتا۔ یہ ایک چشمہ بن گیا تھا۔ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اشیم نے بھی اس معجزے کے بارے میں سنا۔ اس کا لالچی دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً رحیم کی جھوپڑی پر پہنچا اور کہا، اوئے رحیم، یہ کیا سننا ہے؟ وہ بابا کا لوٹا دکھاؤ مجھے، اشیم نے حکم دیا۔ رحیم نے بے چارگی سے لوٹا دکھایا۔ اشیم نے اسے ہاتھ میں لیا، اس کے سادگی اور بے قدری پر ناک بو چڑھائی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ خود کیا، یہ لوٹا تمہارے لیے نہیں رحیم، اشیم نے گرج کر کہا۔ بابا فرید پہلے میرے دروازے پر آئے تھے، اگر میں نے انہیں پانی دے دیا ہوتا تو یہ لوٹا میرا ہوتا، یہ میرا حق ہے، مجھے دے دو۔ رحیم نے بہت محنت سماجت کی کہ یہ اس کے بچوں کی پیاس بجھاتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، مگر اشیم کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس نے زبردستی لوٹا چھین لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اشیم اپنے خزانے کے کمرے میں گیا، جہاں سونے چاندی کے برتن چمک رہے تھے۔ اس نے سوچا، ایسے معمولی لوٹے میں اتنی طاقت نہیں، یہ پانی تو سونے کے قابل ہے۔
اس نے لوٹے کو ایک بڑے سونے کی تشتری پر رکھا اور زور سے بولا، اے لوٹے، پانی نہیں، سونا اگل۔ سونے کے سکے بھر دے اس تشتری کو۔ اس کی آنکھ کی لالچ سے چمک رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لوٹے نے ایک عجیب سی آواز کی، پھر اچانک اس میں سے پانی کے بجائے چمکدار گڑھا کھلتا ہوا سونا نکلنا شروع ہوا۔ حشیم خوشی سے چلایا، آہا، اور مزید سونا دو۔ سونا تیزی سے بہہ کر تشتری کو بھرنے لگا، پھر تشتری سے لبریز ہو کر فرش پر پھیلنے لگا۔ حشیم کا لالچ بڑھتا گیا اور پورا کمرہ بھی دو سونے کی لہر تیزی سے بڑھنے لگی، کمرے کی چیزوں کو ڈھانپنے لگی، مگر سونا بہت گرم تھا، بہت وزنی تھا۔ لوٹا جو پانی کی برکت کے لیے بنا تھا، سونے کی دباؤ اور گرمی کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا، سونے کا بہاؤ رک گیا۔ اب حشیم کے سامنے ٹوٹا ہوا لوٹا پڑا تھا اور کمرہ ٹھنڈے بے جان سونے سے بھرا ہوا تھا، وہ سونا جیسے وہ چاہتا تھا۔ اب اسے گھیرے ہوئے تھا، مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی تک انتہائی گرم تھا۔ وہ پھنس گیا تھا اپنی ہی لالچ کے سونے کی جال میں۔ اگلے دن بابا فرید واپس آئے۔ انہوں نے حشیم کو سونے کے ٹھیلے میں پھنسا ہوا دیکھا تو جو ٹوٹے ہوئے لوٹے کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ بابا فرید نے کوئی طعنہ نہیں دیا، صرف افسوس سے سر ہلایا۔ انہوں نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پانی میں بھگو کر حشیم کے جلے ہوئے ہاتھ پر رکھا اور اسے سونے کی جال سے آہستہ آہستہ نکالنے لگا۔ حشیم کی آنکھیں شرم اور پچھتاوے سے بھر آئی۔ وہ بابا فرید کے قدموں میں گر پڑا۔ بابا جی، میں گناہ گار ہوں، میں اندھا تھا لالچ میں، میں نے رحیم کا حق مارا، آپ کی بات نہ مانی اور یہ سب کچھ کھو دیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لوٹے کی طرف اشارہ کیا۔ بابا فرید نے نرمی سے اس کا سر اٹھایا۔ بیٹا حشیم، یہ لوٹا نہیں ٹوٹا، یہ تمہارے دل کی سختی ٹوٹی ہے، تمہارا لالچ اس کی برکت کو سہار نہ سکا۔ اس نے پانی دیا جو سب کی پیاس بجھاتا ہے، زندگی دیتا ہے، تم نے اس سے سونا مانگا جو صرف خواہش اور بندش پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھو، اصل دولت وہ نہیں جو چمکتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے۔ حشیم نے گہرا سبق سیکھا۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا، رحیم اور دوسرے مزدوروں کو انصاف دیا اور شہر کے کنویں کھدوائے تاکہ کھیت میں بھی کوئی پیاسا نہ رہے۔ وہ خود سادگی سے رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو پہلے لالچ کی وجہ سے مسخروط جیسا لگتا تھا، اب سکون اور سخاوت کی روشنی سے دمکنے لگا، اور رحیم کا خاندان بابا فرید کی دعا سے وہ ہمیشہ خوشحال رہا، کیونکہ ان کا دل پانی کی طرح صاف اور دریا کی طرح فراخ رہا۔ ٹوٹا ہوا لوٹا حشیم کے گھر میں ایک یادگار کے طور پر رکھا گیا، ہمیشہ اسے یاد دلاتا رہا کہ لالچ کی دیواریں انسان کو قید کر لیتی ہے، جبکہ سخاوت کے دروازے جنت کھول دیتے ہیں۔ سادگی اور شکر گزاری میں حقیقی سکون اور لامحدود برکت پوشیدہ ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ کی دیواریں قید کر دیتی ہے، سخاوت کے دروازے جنت کھول دیتی ہیں۔ ناظرین، کیا ہم بھی اپنے دل کے لوٹے میں سخاوت کا پانی بھر سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔